اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ آج 19ویں پارے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ 19ویں پارے کے مفاہیم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے ہو رہا ہے، اور اس میں آگے سورہ مبارکہ شعراء بھی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ نمل کی چند آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ فرقان کی جس آیت کریمہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس کی تلاوت کر لوں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے ہیں۔ یعنی جو مشرکین تھے ان کا ایک نہایت ہی احمقانہ جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا انتظام فرما ہی دیا تھا تو فرشتے بھیج دیتے، فرشتے آتے اور فرشتے آ کر جو ہے وہ ہماری ہدایت کرتے تو ہم ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے، یا خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کیوں نہیں ہو جاتا تاکہ ہم ان کو دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد اس کی حقانیت کے اوپر ایمان لائیں۔ تو یہاں پر اس قسم کے جو اعتراضات ہیں یہ یقیناً ایسا تکبر تھا، ایسا استکبار تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے انتہائی مغرورانہ سوالات یہ لا رہے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے ان کے حوالے سے قیامت کی کچھ نشانیاں دلیلیں اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے، اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور کفار کے لیے وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے حساب و کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی کہ جو دنیا کے اندر انکار کرتے تھے، رسول اکرم کو جھٹلاتے تھے، ان کے حسرت اور افسوس کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا تو آج یہ مصیبت نہ پڑتی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ یعنی جب وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، وقت ختم ہو چکا ہوگا، اب اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم رسول اکرم کا ساتھ دیتے، آپ کے اوپر ایمان لاتے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی حسرت کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو اس دنیا میں بعض برے دوستوں کی دوستی کا شکار ہو کر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کی حسرت۔ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس کی دوستی کی وجہ سے میں بھی گمراہ ہو گیا، وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے مجھے بھی گمراہ کیا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر عام طور پر کبھی کبھی بعض لوگ خود سیدھے رستے پر ہوتے ہیں لیکن ان کے جو برے دوست ہوتے ہیں وہ ان کو گمراہی کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ یعنی برے دوستوں کی برائی کا نتیجہ انسان کو پھر دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نقصان انسان کو ایسا ہو جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ افسوس کریں کہ کاش ان کو دوست نہ بنایا ہوتا اور ان کی جگہ اچھے لوگوں کو دوست۔ تو اچھے دوست اگر ہوں گے تو انسان اگر برائی کے راستے پر بھی ہیں تو وہ اچھائی کی طرف دعوت دیں گے، جس طرح قرآن کریم کے آیات کے اندر ہے نا کہ جو صاحبان ایمان ہیں، مومنین ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے اولیاء ہیں وہ کیا ہے، وہ برائی کی طرف دعوت دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ کے رسول کے ایک شکایت کے حوالے سے ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔ یہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی کہ
ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو ترک کر دیا، جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہدایت ہم تک پہنچایا، ہماری ہدایت کی خاطر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، حضور اکرم نے ہمارے سامنے یہ کتاب رکھی۔ اب ہم اگر اس کو چھوڑیں یا جو بھی اس کو چھوڑتے ہیں، قرآن کریم کی راہ کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کا انتخاب کرتے ہیں، نظام قرآن کو چھوڑ کر دوسرے نظاموں کی طرف جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا۔ تو اس کے بعد مشرکین کے اس اعتراض کا تذکرہ ہے آیت نمبر 32 میں، کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا اللہ نے اس کو، جس طرح ان سے پہلے کے انبیاء کے اوپر ایک ہی مرتبہ پورا کلام نازل فرمایا، حضور کے اوپر تو چند آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کبھی ایک آیت، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ تو یہ اعتراض، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، حضور سے فرمایا آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ تو اس قرآن کریم کے تدریجی نزول کے حوالے سے جو فلسفہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، تقویت قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو وہی کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں، تو یہاں پر چونکہ تدریجی نزول کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل نازل ہو رہی ہے، فرشتہ ہر لمحے جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل ہوتا رہتا تھا کلام الہی کو لے کر، تو اس سے قلب مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات کے مقابلے میں، ان تکالیف کے مقابلے میں جو دشمنوں کی طرف سے اور منکرین کی طرف سے پہنچتی تھی، ان کے مقابلے میں حضور اکرم کے قلب مطہر کے لیے تقویت کا باعث بنتا تھا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 35 اور 36 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ فرمایا، اور کہ آپ ان کی طرف جائیں، فرعون کی طرف، اور ان کو جو ہے ہدایت پہنچائیں، لیکن فرعون جو ہے وہ انہوں نے تکذیب کر دی، تو اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا، ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اور آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے جب انکار کیا تو ان کا جو حشر ہوا، جو انجام ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 63 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو بیان فرمایا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ یا کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جو توحید کا انکار کر رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، اور یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے بھیجنے کو، اور اسی طرح پانی کی خلقت کو، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو یہاں پر ذکر فرمایا تاکہ یہ توحید کے اوپر دلیل قرار پا سکیں۔ اور آیت نمبر 63 سے اس سورہ کے آخر تک، سورہ فرقان کے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو رحمان کے نیک بندے ہیں ان کی صفات۔ آیت نمبر 63 ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام۔ یہاں پر رحمان کے بندوں سے مراد، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، چاہے اس کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، وہ سب اسی کے ہی بندے ہیں، اسی کے ہی مخلوقات میں سے ہیں، لیکن حقیقی طور پر رحمان کے بندے کہلائے جانے کے لائق انسان صرف وہی ہیں کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائی جاتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیات کے اندر بیان فرمائے، کہ جن میں 12 اوصاف ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ جب چلتے ہیں
تو دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، مراد یہ تکبر سے نہیں چلتے، جس طرح ایک اور جگہ بھی فرمایا نا کہ سورہ لقمان کے اندر کہ لا تمشی فی الارض مرحا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائے، تو تکبر سے چلنے والے رحمان کے بندے نہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائے کہ جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کو سلام کرتے ہیں، سلام سے مراد یہاں پر ایک نظر انداز کرتے ہیں۔ جاہلوں کا بہترین جواب نہ دینا ہے۔ اگر آپ جو ہے جاہلوں کے اعتراضات اور واضح ہونے کے باوجود بھی اگر ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، مطلب کو واضح کرنے کی خاطر، تو یہاں پر وہ سلجھیں گے نہیں، وہ مزید جو ہے آپ کو الجھائیں گے اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، بات کو ادھر ادھر پھیرا کر گھمانا شروع کر، تو ان کا بہترین جواب یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیں۔ یہ تو رحمان کے بندے ایسے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صفت ان کی یہ ہے کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں سجدے، اور راتوں کو جاگتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، شب بیداری کرتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، اس سے مراد نماز شب کو اہمیت دینا۔ اسی طرح یہ لوگ دعا مانگتے ہیں، نماز کے باوجود یہ دعا مانگتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی آخری امید پھر بھی اللہ سے لگاتے ہیں، اپنی عبادتوں کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، اللہ سے نجات کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد ایک اور صفت ان کی یہ ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ اسراف یعنی فضول خرچی، زیادہ خرچ کرنا ضرورت سے، اور بخل یعنی کنجوسی کرنا، ضرورت سے کم خرچ کرنا۔ رحمان کے بندے ایسا نہیں، وہ کیا اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، کسی کو بھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ معبود بنا کر نہیں پکارتے۔ اسی طرح جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو قتل نہیں کرتے، قتل نفس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا جو ایسا کریں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ عذاب ہے، اور ان کے عذاب کو بڑھایا جائے گا، دگنا عذاب ان کے لیے ہوگا، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کریں اور عمل صالح انجام دیں اور ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے بشارت دی کہ توبے کے بعد، ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان کہ جو توبہ کرنے والے، عمل صالح انجام دینے والے، ایمان لانے والے بندوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک اور رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب بھی گواہی دیں گے سچی گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور صفت یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، یعنی ان بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہو جاتے، ان میں نہیں پڑتے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، بلکہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ رحمان کے بندے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے، یعنی صرف اپنے حق میں دعا نہیں مانگتے، اپنے گھر والوں کے، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والے، اور اسی طرح اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگتے ہیں کہ ان کو بھی ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ان کے حق میں دعا، چونکہ اسی صورت میں انسان کو خوشی مل سکتی ہے کہ جب وہ سیدھے رستے پر قائم و دائم رہیں۔ اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یعنی پرہیزگاری میں ہمیں اس حد تک آگے لے جائیں کہ باقی لوگ بھی ہمارے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ اور اگر ان کسی کے اندر یہ اوصاف ہوں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے صبر کے بدلے اونچے محل ملیں گے، اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اور آخری آیت اس سورہ کی جس میں دعا سے اور عبادت سے جو سرپیچی کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، ان کو ایک وارننگ دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کہ تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، اب تم نے تکذیب کی ہے اس لیے سزا لازمی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے سے، اس کے حضور عبادت کرنے سے منہ پھیر لے تو پھر اللہ رب العزت بھی پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اس کے حال کے اوپر چھوڑ دے پھر وہ بدبختی کا شکار ہو جائے گا، خسرت دنیا والآخرہ کا وہ
مالک بن جائے گا، دنیا میں بھی وہ بدبختی کا شکار اور آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو تکبر سے بچنا چاہتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ کیا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں، عبادت بجا لائیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء مکی سورہ ہے، 227 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس سورہ کے اندر، اور مکے میں یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ضد، پیغمبر اکرم کے مقابلے میں کافروں کے ضد اور ایمان نہ لانے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غمگین ہوتے تھے تو آپ کو دلاسا دلایا ہے، اللہ رب العزت نے حوصلہ دلایا۔ ارشاد ہے کہ تیسری آیت میں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اے حبیب آپ اپنی جان کھو دیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، یعنی پھر وہ انکار نہ کر سکے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے ایمان لائیں، اپنے اختیار سے ایمان لائیں، زبردستی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان مجبور ہو کر ایمان لائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنے شعور کے ساتھ، اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی حقانیت کا اقرار کر کے اس کے اوپر ایمان لائے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر آگے 10 سے لے کر آگے 191 تک، یعنی کوئی 180 کے قریب آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ انبیاء کرام کے مقابلے میں جو ضدی کفار تھے، ان کا انکار کرنے والے، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے برے انجام کو ذکر فرمایا ہے، تاکہ یہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت اور ان کے بعد جتنے انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہو اور وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اب ان میں جن واقعات کا اور جن اقوام کا تذکرہ ہے ان میں آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، مبعوث فرمایا اور کہا کہ جائیں، جا کر ان کو پروردگار کی توحید کی طرف دعوت دے دیں، اور وہ گئے۔ جانے کے بعد فرعون کے سامنے جب توحید پیش کیا اس نے انکار کیا، اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دلانے کی بات کرتے ہیں، لیکن فرعون بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، ان نشانیوں کے مقابلے میں فرعون جو ہے اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے اور جادوگروں سے کہتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جو نعوذ باللہ جادو ہے عصا کا، ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ کریں، اور وہ جادوگر آتے ہیں۔ آنے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے دربار فرعون میں حاضر ہوتے ہیں، آیت نمبر 40 سے 51 تک۔ پھر وہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں جب جادوگروں کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا یہ کام جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، تو وہ ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا تذکرہ، اور پھر بنی اسرائیل کے برے انجام، یعنی فرعون اور فرعونیوں کے برے انجام کا تذکرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 104 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے دشمنوں کا تذکرہ فرمایا، نمرود اور نمرودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام ان کے سامنے پہنچایا، لیکن وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کاوشیں تھی توحید کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ انہی میں یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ لوں گا، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے نزدیک لائے جائے گی۔ جنت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے، ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے۔ تو جنت الفردوس کے اندر وہی لوگ جائیں گے کہ جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو تقوی کے دائرے میں آ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے سجائی ہے۔ تو اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا،
ان کو انجام دینا، جن چیزوں سے روکا ان سے دور رہنا۔ اگر اس کی کوشش کرتے ہیں، اس حدود الہی کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کا انجام اللہ نے 105 سے 122 میں ارشاد فرمایا ہے اس سورے کی، کہ جہاں ان کے سامنے واضح نشانیاں آ گئیں، پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر کشتی سے باہر رہنے والے تباہ ہو گئے۔ اور آیت نمبر 133 سے 140 تک قوم عاد کا تذکرہ ہے، کہ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو ان کا جو برا انجام ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور عبرت کے طور پر ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 141 سے 159 تک حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، ان کے جو جھٹلانے والے تھے ان کے برے انجام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، عذاب کا۔ حضرت آیت نمبر 160 سے 175 تک حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط کی قوم کا تذکرہ فرمایا، کہ وہ لوگ کس بری عادت کا شکار تھے، قوم لوط، کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہو گئی، جس کے ذریعے وہ سارے کے سارے جو ہے اس برے کام کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ان کی ہلاکت کا تذکرہ۔ آیت نمبر 176 سے 191 تک قوم شعیب کا تذکرہ ہے، کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین، اور جن کو ایکا بھی کہا گیا ہے، اصحاب ایکا، اصحاب مدین، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو ان کا جن لوگوں نے انکار کیا تو ان کا جو انجام ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 192 سے آگے 227 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور ضدی کافروں کے غلط ہونے کے دلائل اور نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی عربی میں، صاف عربی میں نازل ہونے کا ذکر فرمایا، چونکہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کے ایمان نہ لانے کا کوئی تھا کہ وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کی حقانیت کی نشانیاں جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اور آیت نمبر 196 سے 209 تک جو ہے گزشتہ آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی بھی ان کے سامنے بیان فرمائے، کہ یہ قرآن کریم تو وہ ہے، وہ سچی کتاب ہے کہ جس کی حقانیت کی گواہی گزشتہ کتابوں کے اندر بھی تھی۔ اور آخر میں جو لوگ قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک شیطانی کلام کہتے تھے اور شاعری کے قرار دیتے تھے، ان کا رد فرمایا آیت نمبر 210 سے آگے آخر تک جو ہے، اور فرمایا کہ نہ تو یہ شاعری کی کوئی کتاب ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مبارکہ نمل ہے، سورہ نمل مکی صورتوں میں سے ہے یہ بھی، اور اس میں 93 آیات ہیں، اور اس کے اندر چونکہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو چیونٹی کی ملاقات کا جو واقعہ ہے اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے سورہ نمل ہے۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب موسیٰ جا رہے تھے واپس فلسطین کی جانب، تو راستے میں جب انہوں نے وہ آگ دیکھا تو وہاں پر انہوں نے وہاں سے مصر کی جانب جب جا رہے تھے تو آگ کو جب دیکھا تو فرمایا کہ میں ذرا جا کر اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آگ لے کر آؤں، اور جب وہاں پر پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ کہ میں ہوں اللہ رب العزت جو عالمین کا پروردگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو فرمایا کہ آپ اپنے عصا پھینک دیں، اور عصا کو جب انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ موسیٰ تھوڑے پیچھے ہٹے ڈر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں گردن کی طرف، تو وہاں سے نکالیں تو چمکتا ہوا نکلے گا، اور ید بیضا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ۔ اور حضرت موسیٰ کو پھر آگے فرعون اور فرعونیوں کے پاس جو ہے وہ بھیجا، لیکن ان کا انکار یہاں پر ذکر ہے، اس کو بھی عبرت کے طور پر تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا، پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ان کے فرزند ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ، اور اس میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ لوں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان داود کے وارث بنے اور بولے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں
सब तरह की चीज़ें इनायत हुई हैं। बेशक ये तो एक नुमाया फज़ल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हज़रत सुलेमान भी नबी थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि हज़रत सुलेमान जो नबी हैं, हज़रत दाऊद नबी के वारिस बने। तो कुरान करीम के अंदर अम्बिया कराम की वरासत जो है कि वो कुरान करीम के से साबित है, और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अम्बिया कराम जो है वो एक दूसरे के वारिस न बने। कुरान करीम ने वाज़ेह अल्फाज में हज़रत सुलेमान के हज़रत दाऊद के वारिस बनने का तज़किरा यहाँ पर फरमाया है। अगरचे इल्म और मानवियत और रूहानियत में और नबूवत में वारिस और जानशीन होने का जो तज़किरा किया जाता है वो भी हकीकत है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बाकी अमवाल के अंदर जो है अम्बिया के लिए कोई और अल्लाह ताला ने कानून बनाया हो। अगर ऐसा कानून होता तो यकीनन अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर ज़िक्र भी फरमाता। ऐसा नहीं है, बल्कि वरासत का तज़किरा फरमाया हुआ है। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुल्क अता फरमाए, हुकूमत जो अता हुई, उसमें जो आपके पास इख्तियारात थे उनका तज़किरा है कि उनके लिए आयत नंबर 17 के मुताबिक जिन्नों और इंसानों और परंदों के लश्कर उनके लिए जमा कर दिए और उनकी एक जमात बंदी की जाती थी। यानी ये सब उनके दायरे अख्तियार में थे, जिन भी परंदे भी। फिर यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुँचे हज़रत सुलेमान और उनकी फ़ौज, उनके जो लश्कर चींटियों की वादी में पहुँचे, तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले और उन्हें पता भी न चले। फिर उसके बाद आगे इसमें तो नहीं है, लेकिन रिवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान, इसकी बातें सुनकर सुलेमान हंसते हुए मुस्कुराए और कहने लगे, परवरदिगारा, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जिनसे तूने मेरे और मेरे वालिदैन को नवाजा है, और ये कि मैं ऐसा सालेह अमल अंजाम दूँ जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझे अपने सालेह बंदों में दाखिल फरमा। आपने चींटियों की उस मलका को अपनी हथेली के ऊपर रख कर पूछा था कि ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा कि ये जा नहीं रहे थे अपने बिल के अंदर, तो मैंने उनको कहा। तो बहरहाल वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते थे और उनके साथ उनकी गुफ्तगू का और बाकी परंदों की गुफ्तगू का, ख़ास तौर पर हुदहुद के साथ, जो परंदा हुदहुद है आयत नंबर 20 में फरमाया कि उसके साथ जो हज़रत सुलेमान की गुफ्तगू है वो यहाँ पर मौजूद है कि वो दरबार के अंदर मौजूद नहीं थे। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि वो क्यों नहीं है। बाद में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पर मैंने देखा कि एक कौम है, एक मलिका है, जिसकी कौम जो है वो अल्लाह के बजाय सूरज की परस्तिश करती है, और उसके साथ एक बहुत बड़ा तख्त भी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उसको मेरा ख़त पहुँचा दें। और फिर वो सारे वाक़यात हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है फरमाते हैं कि कौन है कि जो उनके तख्त को यहाँ पर हाज़िर कर दें। तो वहाँ पर उनके दरबार में मौजूद जिन ने कहा कि मैं आपके यहाँ से उठने से पहले मैं उनको हाज़िर कर देता हूँ उस तख्त को। तो वहाँ पर जो इल्म मिनल किताब के जो आलिम थे उसने कहा, जिसके रिवायत के मुताबिक आसिफ बिन बरखिया है, उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके सामने हाज़िर कर देता हूँ। और अभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पलक झपकने न पाए थे कि वो तख्त हाज़िर हो गया। और बिल्किस जब वहाँ पर आ गई तो उनके दिखाया गया कि ये तो क्या आपका ही तख्त है, तो उसने कहा बिल्कुल वही लग रही है। तो फिर उसके बाद जो है वो हज़रत सुलेमान के खुदा के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर ईमान लाती हैं, और इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ पर। और उसके बाद जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का तज़किरा दोबारा है, और फिर आखिर में इस पारे के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है। आज शब 19 रमज़ान मुबारक है, शब ज़रबत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इस सिलसिले में अभी बाकायदा मजलिस भी होगी, तो यहीं पर इसका अख्तिताम करते हैं। दुआ है कि परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत करने की और कुरान करीम को समझ कर पढ़ने और इसके तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। परवरदिगार इस दुनिया से जितने मोमिनीन मोमिनात